کہ جاؤ جنتا کی خاروں میں چلے جاؤ، یا تم فلسطین کی پرانی کھدائیوں میں گھس کر دی، یا تم طور کے ارد گرد کے صحرا کو کھود کر اس میں سے جاؤ، وہ الواح لاؤ، وہ انجیل لاؤ، وہ زبور لاؤ، تم وید لاؤ، رگ وید لاؤ۔ کوئی مذہب کا حامل اپنی کتاب کو اس یقین کے ساتھ دنیا کے کسی فرد کو نہیں دے سکتا کہ یہ جس زبان میں، جس حالت میں، جتنی تعداد میں، جن حرفوں لفظوں میں، جن اصولوں پر اور جن قوانین اور مسائل کو لے کر آئی تھی وہ کتاب ہے، نہیں پیش کر سکتا۔ وہ زبانیں مر گئی، ان کا وجود ہی نہیں، تو کتاب کیسے باقی رہی؟ نہ وید کی کتاب ہے، نہ رگ وید کی کتاب ہے، نہ دھمپت کی، نہ انگا کی، نہ اشتا کی، سب زبانیں مر گئی۔ شاہیبہ ابراہیم کی زبان کہاں ہے؟ ستارہ پرست قوم کی زبان کہاں ہے؟ کلدانی، کہاں ہے بابلی، کہاں ہے پراکرت، کہاں ہے پالی؟ سب زبانیں مر گئی۔ قرآن جیسا لوح محفوظ میں تھا، جیسا حرفاً لفظاً زیر زبر جد مد اخفاء اظہار قلہ تنبیہ جیسا محمد کریم پر نازل ہوا، جیسا ان کی زبان سے سنا، ویسا ہی تیرے پاس ہے، ویسا ہی میرے پاس ہے۔ کیوں رکھا؟ اسی لیے کہ اس کی وہی خوبیاں، وہی صفات، وہی تاثیرات، وہی فوائد جو زبان محمد سے سن کر عمل کرنے والوں کو ملے، آج بھی وہی سب کچھ اس میں موجود ہے۔ پانی کیوں ہے؟ اگر پیاس نہیں بجھاتا تو اور مشروب تیار کرنا خدا کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ پاکستان کو آپ نے جس مقصد کے لیے بنایا وہ اس کی روح ہے، تم نے اس سے انحراف کیا، پاکستان پر مردنی کی کیفیت تاری ہے، زخمی ہے، اس کے بازو تم نے توڑے، اس کی گردن مروڑی، اس کے پاؤں کو تم نے دھولا لنگڑا کر دیا۔ پاکستان کو تم نے امریکہ کا غلام بنانے کے لیے بنایا تھا، تم پر موت طاری ہو، تمہاری لاشوں کو کتے دھمکوڑے، خدا کی زمین تمہیں اگل دے، تم عبرت کا نشان بن جاؤ، فرعون کی لاش تم کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ تم نے مسلمانوں کو اجاڑا، خدا کا باغی بنایا، تم نے رسول اللہ کی مخالفت کی، تم نے قرآن کو معاذ اللہ کے بے معنی فضول کتاب بنانے کی ناپاک مجرمانہ کوشش کی، تو تم کو معاف کرے اس کا انسان کیا، میں انسان کی اولاد ماننے کو تیار نہیں ہوں، وہ پتنی کون سی مخلوق ہے۔ ہماری دعوت آپ کو صرف یہ ہے، ہم اپنی حقیقت سے بے خبر نہیں ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کسی قسم کا، نہ نیکی کا، نہ تقویٰ کا، نہ علم کا، نہ کسی بلند کرداری کا، بس ہم تو وہ اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں، ایمان یہی ہے کہ ہمیں جاننا ہوگا، ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینا ہوگا۔ انہوں نے بڑی حکمت سے، بڑی تدبیر سے ہمیں غافل کیا، ہمیں سلایا، مادی ترقی کا بہکاوا دیا، موٹی موٹی تنخواہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، کوٹھیاں، آرام، راحت، آسائش، ہوائی جہاز کے ٹکٹ، بڑے بڑے بلڈنگ، ہم اس گھرے میں آئے، انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا، ہماری اولاد ہم سے لے لی ہے۔ انگلش میڈیم سکول، KG سکول، انگریزی پڑھو، تمہارا بچہ او لیول تک پہنچے گا، بگ اماؤنٹ، بڑی کوٹھی، بڑا مکان، سب کچھ مل جائے گا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ بھوپال جام میں یہ بندش کے پہلے جو تھا، اس نے پوری دنیا عیسائیت کو اکٹھا کیا، انہوں نے اپنے آپ کو متحد کیا، کس کے خلاف؟ مسلمان کے خلاف۔ دیوار برلن گرائی، پاسپورٹ ختم کیا، ویزا ختم کیا، پورے یورپ کو ایک ملک اور ایک شہر کی حیثیت دی، اپنے اختلافات مٹا کر پوری امت پر حملہ آور ہونے کے لیے تمام وسائل منصوبہ بندی کے ساتھ لے کر آئے، اور ہم یہاں وہی حاضر ناظر، نور بشر، مختار کل، علم خیر، حیات ممات کی
تم نے قوم کو ان الجھانوں کی دلدل میں پھنسا دیا. تم مجرم ہو. تم نے اللہ کی بولتی ہوئی کتاب کو، جس کو خدا نے یہ کہہ کر دیا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، تم نے اس کو گنگا کر دیا. تم نے دنیا پرستوں، لالچیوں، حریصوں، اقتدار کے تحریف پر حکمرانوں کی گری ہوئی بدمستی کی کھٹی قے کو چاٹنے والوں کو اپنا رہبر بنایا. تم نے ان کی غلامی کی. تم نے اپنے خدا سے، اپنے پیغمبر سے باندھا ہوا عہد توڑا. آج پوری دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ ذلیل کوئی قوم نہیں. کن سے ہم جیتے کھا رہے؟ یہود و نصارہ جو 130 جہنمی، ان کے غلام. تمہیں اس پاکستان کو اس کی روح واپس دینی ہوگی. اس کی روح ہے اسلام، اور اسلام کی نئی نئی تعبیریں چھوڑ دو. وہ شیاطین ہیں یہود و نصارہ کے جنگل دستار. اسلام کی سب سے پہلی تعبیر وہ زبان محمد پھر عمل محمد اور زبان محمد کی سب سے پہلی تفصیل، تشریح، تفسیر، وضاحت، صحابہ. سب کچھ جب ہو گیا، جب دین ناظم مکمل ہو گیا، تو محمد کے ختم نبوت کا معنی بھی یہی ہے کہ اس پر عمل بھی مکمل ہو. تو آج ہماری اس کانفرنس کا مقصد آپ کو جگانا ہے، کہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے، کہ میرے رات کے ایمان کا مسئلہ ہے، کہ ہم نے اپنے خدا کو کیسے ماننا ہے، امریکہ کی مرضی کے مطابق یا خدا کو خدا کی مرضی کے مطابق. ہم نے اپنے نبی کو کیسے ماننا ہے؟ جیسے یہودیوں نے موسیٰ کو مانا ہے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو مانا ہے؟ نہیں، ہم نے اپنے خدا کو ویسے ہی ماننا ہے جیسے محمد نے بتایا، بتوایا، سمجھایا. اور محمد کو ہم نے ویسے ہی ماننا ہے جیسے خدا نے بتایا. اور ان دونوں کو کیسے ماننا ہے؟ جیسے صحابہ نے مانا. اور صحابہ کے ماننے کا نتیجہ ایران فتح، عراق فتح، شام فتح، دریان فتح، یونان فتح، بحر پر خشکیاں، گلی بلندیاں، پستیاں، سب ان کے زیر نگیاں ہیں. اور خدا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کا خطبہ یاد کرو. پوری زندگی کا نقشہ پیغمبر اپنا دے کر آیا ہے. زندگی کا کسی قول اور فعل میں، آنکھ چھپکنے کی حرکت میں بھی وہ کسی غیر قوم کے ساتھ کسی قسم کی مشق، کسی لمحے نماز پڑھ کے آ چکے ہو، فجر روزانہ پڑھتے ہو، روز خدا سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہو. وَنَا خَدَعُوا وَنَتْرُكُ مَن يَصْدُقُ. یہ کیا ہے؟ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اے پیغمبر، یہ یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں. اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ دین اسلام کو چھوڑ کر ان کے دین پر نہ آئیں. وہی جنگ ہے. ہماری قوم، نوجوان نسل جو ڈاکو، زانی، شرابی، بدماش، ہماری ماں، بہنوں، بیٹیوں کو آزادی کے نام پر ان کو بے حیائی اور گناہ کی دعوت بنا کر سڑکوں پر نکال دیا. آج مسلمان عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرا کے کردار کو اپنی ماں، بہن، بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے. آج ڈیانا اور وہاں کی فلموں میں کام کرنے والی جنگل کی کتیا سے زیادہ ناپاک اور بے غیرت عورت آج مسلمانوں کے لیے اپنے یہ قابل فخر بنی ہے. جسم ننگا، باغ ننگے. یہ طرز زندگی محمد دے کر گیا. یہ قرآن کا ماننے والوں کا یہی طرز زندگی ہے. اس بنیاد پر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کا حاکم بنو. اسی خدا سے دعا مانگتے ہو. وہ تم پر رحم کرے جس خدا کی بغاوت تم نے کافروں سے بڑھ کر شروع کی. سود کا کاروبار تم چھوڑنے کو نہیں چاہتے. تم اپنی بہن، بیٹی کو، بیوی کو
تم عفیفہ نہیں بنانا چاہتے، تم کہتے ہو آج ہمیں دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ یاد رکھو دنیا کے ساتھ مل کر چلنے کا معنی کہ ہم نے اسلام چھوڑنا ہے، خدا چھوڑنا ہے، نبی چھوڑنا ہے، قرآن چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آج جناب علیہ السلام کی معاشرت کی سماجی زندگی میں کوئی باعث مجھے بتایا کہ وہ اپنے وقت کے تاجروں میں بڑے تاجر تھے، خاندان اور قبیلے کے وہ سربراہ تھے؟ نہیں، تو غریبانہ مسکینی والی زندگی تھی، لیکن جو قوت ان کے ساتھ تھی وہ سچائی تھی، امانت کی، بیانت کی، صداقت کی، شرافت کی، شجاعت کی، عدالت کی۔ سلام کرو لا الہ کہ جن کو آج تک ہم نے مانا نہیں۔ یہ پیغمبر اپنے ساتھ ملا رہا ہے یا مل رہا ہے؟ ساری کائنات ایک آدمی اس کے ساتھ نہیں ہے، تنہا، کوئی لشکر نہیں، گروہ نہیں، جتھا نہیں، لشکر نہیں، تلوار نہیں، لیکن اس استقامت سے، اس یقین سے کھڑا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، میں کامیاب ہو۔ وہ سچائی لے کر آیا، اس نے عقل انسانی کے دروازے پر دستک دی ہے، اس نے انسانی شعور کو بیدار کیا۔ صحابہ نے اپنے پیغمبر کی اتباع کی، وہی کامیابیاں جو پیغمبر کی ذات گرامی کے ذریعے نصیب ہوئی، صحابہ کو اتباع میں نصیب۔ آج ہم وہی مسلمانوں سے خدا کو ماننے کے دعوے دار، ہم اسی قرآن کو لیے پھرتے ہیں، اسی محمد کے ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ذلت و رسوائی کے ساتھ کچھ نہیں۔ اس ذلت کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے؟ یاد رکھو، جیسے چلے گئے ڈاکٹر صاحب، ایبتغون عندہم العزہ، آج بھی ہم اسی فریب میں مبتلا ہیں۔ ہم نے اپنا سارا طرز زندگی، لباس، اٹھنا بیٹھنا، حیات، وضع فضا، سب کچھ ہم نے بدل دیا۔ ہم کفار کے طرز زندگی کو اپنے لیے قابل عزت سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑی پیغمبر کی توہین اور کیا ہے؟ توبہ کرو، واپس آؤ، اس پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، اور یہ ہے تحفظ پاکستان، یہ ہے۔ ہم جس بھی مشرق سے وابستہ، محمد بن رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیا کرتے تھے، میں اس پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے تھے کہ جو ہمارے اکابرین ہیں نا، ان کی مثال رنگ دار گلاسوں کی ہے، پانی سب میں ایک ہے۔ گلاسوں کے رنگ سے پانی کا فرق مت سمجھو، پانی ایک ہے۔ تو ہم ایک ہوں گے تو انشاءاللہ دشمن کا ہر وار ناکام ہوگا۔ ہم سے جو ہو سکتا ہے، ہم نے ان بزرگوں، ان بھائیوں کی منت کی، تشریف لائے، اللہ ان کو جزائے خیر۔ پاکستان بچے گا ہمارے مسلمان بننے سے، ہمارے مسلمان بننے سے پاکستان کے مردہ جسم کو اس کی اسلام کی روح واپس ملے گی۔ پاکستان کی روح اسلام ہے۔ ہم نے امریکہ کی غلامی کے لیے پاکستان نہیں بنایا، ہم نے یہاں کفر کی بستیاں آباد کرنے کے لیے اپنی بہو بیٹیوں کو یورپ کی کلبوں میں ڈانس کرنے والی آوارہ گندی خلیج ناپاک میرے محلے کی محترانی کی جوتی کی نوک پر 1 کروڑ دے آنا قربان۔ محمد کی غلامی سے تم نفرت کرتے ہو، پاکستان نہیں بچے گا۔ دیکھ لو سازشیں ہو رہی ہیں، روزہ رسول اللہ کی گستاخی کے واقعات اتنے دنوں بڑھ گئے ہیں، شیعہ سنی فساد کروایا جا رہا ہے، پاکستان کی وہ تقسیم کی جا رہی ہے جو عراق کی جا رہی ہے۔ امریکہ اپنی ناپاک سازشوں میں مصروف ہے عالم اسلام کو کمزور کرنے کے لیے۔ اب اس نے دو سے ایک جغرافیائی تقسیم ان کی ختم کرو اور ان کے معاشی وسائل پر قبضہ کرو۔ ایک بات کی طرف دلاتا ہوں، ترکی کی خلافت کو ختم کرنے کے بعد کیوں ختم کی؟ دوسری جنگ عظیم میں ترکی نے ان استعماری قوتوں کا ساتھ نہیں دیا، اس کی سزا اس کو